وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، ایک غلام کا کام اپنے آقا کی مکمل طور پہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہوتا ہے۔ آج کل تو غلامی کا دور نہیں ہے، جب دور غلامی تھا تو کوئی آقا غلام خریدتا، اس سے یہی توقع کرتا تھا کہ یہ اس کی مستقل ہمیشہ کے لیے فرمانبرداری اور غلامی کرے، جو باتیں اس کے ذمہ لگائی جائیں انہیں پورا کرے، اور جن کاموں اور باتوں سے اس سے روک دیا جائے ان سے باز آ جائے، رک جائے۔ بندگی اور غلامی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بعین ہی میں اور آپ بھی اللہ کے غلام ہیں۔ جس طرح ایک آقا اپنے غلام سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ سدا بہار ہمیشہ اس کی غلامی، اطاعت و فرما برداری کرے، بعین ہی ہم جس ذات کے بندے اور غلام ہیں وہ بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے، ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر حال میں مستقل طور پر اس کی بندگی، غلامی اور عبادت کریں۔ میری اور آپ کی پیدائش کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف کسی کام اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دو مخلوقیں جن و انس اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی لیے پیدا کی ہیں کہ وہ میری غلامی اور بندگی کریں۔ بنیادی کام ان کا یہی ہے۔ الحمدللہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے ذمے اہم فریضہ یہ ہے، ہمارا اصل سٹیٹس یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ پہ اس کی غلامی اور بندگی بجا لانی ہے۔ جس طرح ایک آقا اپنے غلام سے یہ پسند نہیں کرتا وہ کسی ایک مہینے میں تو بڑھ چڑھ کے اس کی فرما برداری کرے، تمام باتیں اس کی مان لے، بہت زیادہ اس کی خدمت کرے، اور بقیہ 11 مہینوں میں آرام سے بیٹھ جائے۔ دل کیا آقا کی بات مان لی، دل کیا نہ مانی، دل چاہا اس کے آرڈر کو تسلیم کر لیا، دل نہ چاہا اسے اگنور کر دیا۔ کوئی بھی آقا اپنے ایسے غلام کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میرے اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اس کے غلام اور بندے ہو کر کے 1 ماہ پورا زور لگائیں، پوری جستجو دکھائیں، ہمت کے ساتھ، طاقت اور استطاعت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ ہم اس کی عبادت، اس کی غلامی اور بندگی کریں، اور بقیہ 11 مہینوں میں ہم اپنے آپ کو آزاد خیال کریں۔ ہمارا دل کیا تو اللہ کی مان لی، اس کی بندگی کر لی، اس کے سامنے جھک گئے، اس کے احکام بجا لائے۔ دل نہیں کیا، اللہ کے کام بجا لانے کی، اللہ کی عبادت و بندگی کی، اس کی فرما برداری کی کوئی فکر نہیں۔ ایسے بندے اور غلام کو اللہ پسند نہیں کرتے، انسان نہیں پسند کرتا۔ یار آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، آپ اس لیے لیتے ہیں، اس لیے اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ دے۔ اور آج کل چونکہ ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے، ہم کوئی چیز خریدتے وقت کوشش کرتے ہیں
پیسے زیادہ لگ جائیں، گارنٹی یا وارنٹی لائف ٹائم، لائف ٹائم چلے. موبائل خریدیں گے آپ، گھڑی خریدیں گے، کوئی اور چیز خریدیں گے، آپ پائیداری دیکھیں گے، لائف ٹائم چلے گی، زیادہ وقت چلے گی، میکسیمم ٹائم نکالے گی، آپ اسے خریدیں گے. اور آپ پیسے لگائیں، آپ کی توقع کے مطابق ہفتے، 2 ہفتے، مہینے بعد وہ جواب دے دے، آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ کمپنی کو کلیم کریں گے، آپ نے دھوکہ کیا ہے، آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس پہ ہر جانے کا دعویٰ کریں گے. آپ نے ایک بھینس خریدی ہے لاکھوں روپے لگا کے، وہ ایک وقت دودھ دے، دوسرے وقت دے ہی نہ، آپ کبھی اس کو پسند نہیں کریں گے. آپ اس کے مالک سے، جس سے آپ نے وہ خریدی تھی، آپ اسے واپس کریں گے، بھائی اپنی بھینس واپس رکھو، میرے پیسے واپس کرو. انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ہماری خریدی ہوئی چیز، ہمارے زیر کنٹرول چیز ہمیں مکمل سپورٹ نہ کرے، وقتی طور پہ کام دے، مرضی سے کام دے، ہم اسے پسند نہیں کرتے. میں اور آپ سر تاپا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے رب کے بندے اور غلام ہیں. ہم اپنی مرضی کریں، دل چاہا تو اللہ کی بات مانے، دل چاہا نہ مانے. ایک آدھ مہینہ زور لگائیں، اس کے بعد بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ طرز عمل قطر پسند نہیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اللہ نے ہمیں آخری دم تک اپنی اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی کا پابند کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کیجئے یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے جائیں. جب تک آپ کا جسم اور روح کا رشتہ قائم ہے، عبادت اور بندگی آپ سے مطلوب ہے، آپ نے غلامی کرنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں. اس لیے رمضان کی بہاریں ہم نے گزاری ہیں، رمضان سے ہم فیضیاب ہوئے، ایک روحانیت آئی، ایمان میں تازگی آئی، نیکیوں کا ولولہ، جوش، ذوق اوپر کو گیا، بڑھ گیا. لیکن اب رمضان رخصت ہو گیا، تقریباً 1 ہفتہ اسے رخصت ہوئے ہو گیا. اب ہم دیکھیں، ہم نے جو کمائی کی، جو محنت کی، اپنے آپ کو سدھارا، ٹریک میں لے کے آئے، ہم نے نیکیوں کا خود کو عادی بنایا، گناہوں سے ہم نے اجتناب کرنے کی پریکٹس کی. یہ جو ہماری ساری کوشش کاوش تھی، اب ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں. اگر ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اگر نہیں، اپنا سرمایہ ضائع نہ کیجیے، اپنے آپ سے زیادتی نہ کیجیے. جو محنت ریاضت آپ نے کی ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کیجیے، ڈٹ جائیے، اس کو سنبھال لیجیے. اسی نے کل آپ کے کام آ کے آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بننا ہے. رمضان میں آپ نے عبادت کی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، اذکار کیے، دیگر نیکی کے کام بجا لائے. رمضان رخصت ہوا، نیکیاں رخصت ہو گئی. رمضان میں آپ نے خود کو گناہوں سے، برائی سے بچانے کی کوشش کی. رمضان گزرا، آپ دوبارہ اسی برے ٹریک پہ آ گئے. اللہ کی قسم، آپ سے برا کوئی نہیں. گویا پھر آپ نے رمضان کو رب سمجھا ہے، یا یہ سمجھا ہے کہ رب صرف رمضان میں ہے. آپ رمضانی بن گئے. میرا اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لوگوں ربانی بنو، رب والے، رب کو ماننے والے، اس کی عبادت اور بندگی کرنے والے. رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وَلَا تَكُونُوا رَمْضَانِيِّينَ، رمضانی نہ بنو. رمضان چلا گیا تو عبادتیں بھی گئی، نمازیں بھی گئی، اذکار بھی گئے، نیکیاں اور اچھے کام گئے، اور برے کام واپس پلٹ آئے. نہیں. امام بشر حافظی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت امام کچھ لوگ ہیں
رمضان میں بڑی عبادت کرنے والے، بڑا زور لگانے والے. وَإِذَا انْقَضَىٰ رَمَضَانَ تَرَكُوا الْعِبَادَةَ، رمضان کیا عبادت بھی چھوڑ دی. فرمایا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، ان سے برے لوگ نہیں ہیں یہ صرف اپنے رب کو رمضان میں پہچانتے. رمضان گیا تو رب کی معرفت بھی گئی. بھائی رمضان کیا ہے؟ رمضان کی نیکیاں ہمیشہ کے لیے مطلوب ہے. روزے اب بھی جاری ہیں. نفلی روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے کے درمیان میں 3 روزے، یہ آپ کا مسلسل آپ کا معمول تھا. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے شوال کا مہینہ ہے، رمضان آپ نے گزارا. اللہ کا اصول یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے کم از کم اس کا اجر ثواب 10 گنا ہے. ہم نے 30 روزے رکھے تو گویا یہ قرآنی اصول کے مطابق 10 مہینوں کے روزے بنے، 10 مہینوں کے روزے بن گئے. اور سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12، 2 مہینے. اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، اس نے پورے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، کانا کا صیام الدہر، گویا ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے رمضان کے روزے رکھے. ابھی شوال کے 7 دن گزرے ہیں، ابھی آپ کے پاس 22-23 دن باقی ہیں. یہ غنیمت کا موقع جانے نہ دیجیے. یہ روزے رکھیے، پورے مہینے میں رکھنے ہیں، 1-1 کر کے رکھ لیں، 2-2 کر کے رکھ لیں، درمیان میں 3 کر کے رکھ لیں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے رکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے عید پڑھی یا اگلے دن سے آپ نے روزے شروع کرنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہمارا دین آسان ہے، خام خواہ لوگوں نے مشکل بنا دیا. اگلے دن اگر آپ نے شوال کا روزہ نہ رکھا پھر آپ نہیں رکھ سکتے. بعض کہتے نہیں آپ 3 دن نہیں رکھیں گے، اس کے بعد 4تھے دن آپ نے لازمن رکھنا ہے، پھر لگاتار رکھنی ہے. بھائی یہ تشریحات، یہ توضیحات لوگوں کی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے شوال میں کہا ہے 6 من شوال، پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیجئے. کانا کا صیام الدہر، اللہ اتنا ثواب دیں گے گویا آپ نے پورا سال آپ نے روزے رکھے. 2026 آپ نے روزوں کے ساتھ گزارا ہے. اس لیے ہمت نہ ہاریے. موسم بھی اللہ نے بڑا اچھا دیا ہے. جس قدر جلدی ممکن ہو سکتا ہے یہ عبادت آپ کر گزریے، کل آنے والے وقت کا پتہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک وضاحت میں یہ بھی کر دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 من شوال، شوال کے 6 روزے رکھے. اگر کسی آدمی کے رمضان کے روزے ابھی باقی ہیں اور وہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے 2-3 روزے رہے ہیں، پہلے اپنے فردی روزے پورے کرے، پھر اس کے بعد یہ 6 روزے شوال کے رکھے گا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے بعد شوال کے رکھے. تو پہلے آپ نے فرض پورا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ روزے رکھنے ہیں. یہ اس کے لیے ہے جس نے یہ فضیلت حاصل کرنی ہے. ویسے رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے پورا سال پڑا ہے. اگلا رمضان آنے تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ جب چاہیں جس مہینے میں چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ فضیلت لینی ہے کہ آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے، پھر اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے. پھر پہلے فرض پورے کرنا ہوں گے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے.
اسی طرح میری معزز مائیں بہنیں جو اپنی فطری کمزوری کی بنا پہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتی ہیں، ان ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی، اب وہ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی پہلے رمضان کے روزے مکمل کریں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہے جو یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ سال میں جب چاہے رمضان کے روزوں کی قضا دے سکتا ہے. تمہارا کہنے کا مقصد یہ تھا روزوں کا عمل ابھی بھی جاری ہے، بھائی قرآن ابھی بھی باقی ہے، نمازیں ابھی بھی باقی ہیں، تلاوت قرآن ابھی بھی جاری و ساری ہے، اذکار ابھی بھی مطلوب ہیں. تو رمضان گیا ہے قرآن نہیں گیا، رمضان گیا ہے روزے نہیں گئے، رمضان گیا ہے نمازیں نہیں گئی، اور رمضان گیا ہے عبادات نہیں گئی. اس لیے اللہ کے لیے رمضان جانے کے ساتھ اپنی عبادات ختم کرنے والے، عبادات میں سستی کرنے والے قطعاً عقل مند دانش مند لوگ نہیں ہیں. اللہ کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے، انسان کسی جگہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، پریکٹس کر کے وہ اس چیز کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس پریکٹس کے مطابق وہ بڑھ چڑھ کے کام کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے رمضان سے پریکٹس حاصل کر کے نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پریکٹس کی وجہ سے رمضان کے بعد ہم اس روٹین کو جاری رکھتے یا اس میں اضافہ کرتے، لیکن افسوس بجائے اضافہ کرنے سے یا اسی طرز عمل کو تسلسل دینے کے ہم سست پڑ جاتے، مسجدیں ویران، نمازیوں کا شکوہ کرتے، رمضان کے مہمان آئے رخصت ہو گئے، رمضان میں ماشاءاللہ 3 4 5 صفحے، اور رمضان کے بعد پہلی سب ترس رہی ہوتی ہے مجھے کو مکمل کر دی. تو یہ طرز عمل قطعاً درست نہیں ہے. آپ اپنے رب کو ماننے والے ہیں، وہ حی لا یموت ہے، اور جو عبادتیں اس نے آپ کے اوپر فرض کی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور یہی لوگ جن کے اندر استقامت ہے، دوام ہے، تسلسل ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں پروٹوکول ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں ثم استقاموا علی اداء الفریضہ، پھر وہ فرائض کی پابندی پہ قائم رہے. اللہ کہہ دیا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، انہوں نے مان لیا ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. اب ہر حال میں ہر وقت ہم نے اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے آقا کی عبادت، غلامی اور بندگی کرنی. وہ قائم رہے. رمضان میں صرف عبادت نہیں کی، شوال میں نہیں کی، ذوالحجہ میں نہیں کی، سال کے 12 مہینوں میں محرم سے لے کے ذوالحجہ تک ان کا طرز عمل ایک ہی طرح کا ہے. بعض ایام اوقات فضیلت والے ہیں، وہاں ان کا ذوق بڑھتا ہے، لیکن تسلسل ان کا سال کے بقیہ مہینوں میں بھی قائم دائم رہتا ہے. یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل بھی یہی تھا، اور اسی طرز عمل پہ اللہ کی طرف سے عنایات ہیں، نوازشیں ہیں، بشارتیں ہیں. والذین هم علی صلاتهم دائمون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ جن کو جنتوں میں داخل کر کے ان کی مہمان نوازی کریں گے، پروٹوکول دیں گے، ان کے ناز و نخرے اٹھائیں گے، ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کریں گے، اپنے دیدار سے فیض یاب کریں گے. وہ کون سے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھتے؟ علی صلاتہم دائمون، مستقل، ہمیشہ ہر روز 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. اللہ کے لیے اپنے اعمال پہ پابندی کیجیے. یہ جو ٹریننگ اور تربیت آپ نے حاصل کی ہے اس کا اثر رمضان کے بعد دکھائی دینا چاہیے. اصل پتہ تب چلے گا رمضان کے بعد آپ کا طرز عمل کیسا ہے. رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا. اب آپ کا طرز عمل کیا ہے؟
اب پتا چلے گا رمضان سے آپ نے کیا سیکھا ہے، رمضان نے میری اور آپ کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالا ہے۔ رمضان کے بعد جو بندہ رمضان کی تربیت پہ قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا۔ رمضان گیا تو اس کی نیکیاں عبادتیں رخصت ہو گئی، اس نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اپنی نیکیوں پہ استقامت اختیار کیجیے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل۔ یار ایک بڑی حیرت کی بات ہے، کوئی بندہ مہینہ 15 دن 20 دن کوئی کام کرتا ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اسے کہیں یار چھوڑ دیں وہ کام، نہیں چھوڑتا۔ جواب اس کا کیا ہے؟ عادت ہو گئی ہے، عادت پہ گئی ہے۔ دنیا کا ایک غلط کام آپ نے 15-20 دن مہینہ کیا، اس کی آپ کو عادت پڑ گئی۔ افسوس ہے، پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، اذکار کیے، اس کی آپ کو عادت نہیں پڑی۔ یہ جیسے رمضان رخصت ہوا یہ سب کچھ رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں پہ استقامت دکھائیے اس طرح جیسے صحابہ نے استقامت دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے آخر دم تک قائم، آخر دم تک۔ ایک سادہ سے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کے ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے 5 پلر 5 ارکان اس کو بتائے۔ سادہ سا درویش آدمی یہ باتیں سننے کے بعد، اللہ کے رسول میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دوں گا، آپ کے نبی اور رسول ہونے کو میں تسلیم کرتا ہوں، دن رات میں 5 نمازیں پڑھوں گا، سال بعد 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، اللہ نے صاحب نصاب بنایا، سال بعد زکات دوں گا، اور اللہ نے توفیق اور استطاعت سے نوازا، حج بیت اللہ کروں گا۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، ارکان اسلام۔ یہ باتیں سنی، وہیں بیٹھے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ گواہ بندی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص من، جیسے آپ نے بتایا ہے، تربیت دی ہے، میری ٹریننگ کی ہے، مجھے سمجھایا ہے، نہ ان میں اضافہ ہوگا نہ ان میں کمی ہوگی، ہمیشہ اسی پہ قائم رہوں گا۔ وہ درویش آدمی چل کے جانے لگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت والے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اور میرے صحابہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس درویش کو دیکھو۔ یہ فضیلت کیوں ملی؟ دوام اور استقامت کی وجہ سے، اس کے اس جملے کی وجہ سے، اللہ کے رسول آپ نے جو بتایا ہے کمی بیشی نہیں، اسی پہ قائم رہوں گا، ہمیشہ ایسے کروں گا۔ ابھی کچھ بھی نہیں کی، ایک نماز نہیں پڑھی، ابھی ایک روزہ نہیں رکھا اس نے، 1 روپے زکات میں نہیں دیا اس نے، عزم ہے اور خالص نیت سے کہہ رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت سمیٹ رہا ہے۔ نیکیوں کی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے برے کام چھوڑ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غلطی، جو خطا، جو غلط کام ان میں دیکھا، روکا، اللہ کی قسم میں دوبارہ اس کے قریب ہی نہیں گئے۔ سیدنا حکیم بن حزام بڑی عظیم شخصیت ہے، 120 سال عمر پائی انہوں نے، یہ مولود کعبہ ہیں، اتفاق سے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، واحد شخصیت ہیں جو مولود کعبہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مولود کعبہ نہیں ہے، لوگوں نے مشہور کر دیا۔ 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے، 120 سال کی عمر پائی۔ چودھری اور مالدار آدمی تھے، مال میں اللہ نے کشش رکھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال و دولت آیا، انہوں نے بھی آپ سے سوال کیا، تقاضا کیا، آپ نے دے دیا، پھر آیا، پھر تقاضا کیا، پھر دے دیا، تیسری بار پھر آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکیم دنیا کے مال میں بڑی کشش ہے، اٹریکشن ہے، یہ بڑا خوبصورت سرسبز و شاداب ہے، لیکن یاد رکھیے من اخذہ بسخاوت نفسہ، جو بندہ اسے بیزاری کے ساتھ لیتا ہے، خودداری کے ساتھ لیتا ہے، لالچ طمع نہیں ہے، سخاوت نفس سے حاصل کرتا ہے،
یبارک لہ فی، اللہ اس میں برکتیں دیتا ہے. اور جو اس کو لیتا ہے لالچ، طمع، ہرس کے ساتھ، ضرورت نہیں ہے، بس طمع اور لالچ ہے، لم یبارک لہ فی، اللہ اس میں برکت نہیں دیتے. حضرت حکیم کو بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد مال کا پیچھا چھوڑ دیا اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے جب تک زندہ رہوں گا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تقاضا نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، 2.25 سال وہ خلیفہ رہے. فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا. انہوں نے حضرت حکیم کو بلایا. حضرت حکیم نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے 1 ٹکا نہیں لوں گا. انہوں نے دیا نہیں دیا. سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا دور آیا. اللہ نے بے پناہ مال و دولت دیا، وافر مقدار میں مال غنیمت آیا. سیدنا عمر نے حکیم کو بلایا، بھائی تمہارا یہ حصہ بنتا ہے لے لو. کہا نہیں لوں گا. کیوں نہیں لو گے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے مال کی طمع نہیں کروں گا، نہیں لوں گا. حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں لوگوں تم گواہ رہنا، میں نے حکیم کو اس کا حصہ دیا، اس نے خود نہیں لیا. کل قیامت کے دن کہیں اللہ کی بارگاہ میں تقاضا نہ کرے عمر نے میرا حصہ نہیں دیا. اور حدیث کے راوی، بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ حضرت حکیم وفات تک اپنے اس عہد پہ قائم رہے اور مرتے دم تک انہوں نے کبھی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نہ کبھی کسی سے کوئی مال وصول کی. صحابہ کی استقامت کا عالم یہ تھا. ہم کہتے کی کریے پیڑ نہیں لگایا، وعدہ تو کیتا سی لیکن کی کریے حالات ہی بدل گئے. اصل میں اندر میں چور ہے، ایمان کی کمزوری ہے. ایمان مضبوط ہو، عزم مصمم ہو، نیت خالص ہو، پھر اس طرح کے وسواس انسان جھٹک دیتا ہے، انسان کو پریشان نہیں کرتا. تو حضرات رمضان کی محنت، ریاضت، مجاہدہ، کوشش، کاوش، جد و جہد محفوظ کیجئے. اور اس کا پہلا حل یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا، استقامت اختیار کیجئے. اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرے نمبر پہ ہم اپنی اس محنت کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو تسلسل دے سکتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہے اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے. آپ دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں. اچھا بزنس مین، دکاندار، تاجر وہ ہوتا ہے جو ہر روز، ہر دوسرے دن اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا آڈٹ کرتا ہے. کیا کھویا، کیا پایا، کتنا نفع، کتنا نقصان، فائدہ ہوا، کیسے ہوا، اور اس کو میں نے جاری رکھنا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے. نقصان ہے تو کیوں، اسباب، وجوہات کیا ہیں، کہاں مسٹیک ہوئی، کہاں خطا ہوئی، میری کوتاہی کیا ہے، اور آئندہ میں نے یہ کوتاہی دہرانی نہیں ہے. ایسا تاجر، بزنس مین، ایسا دکاندار ترقی کرتا ہے، آگے جاتا ہے. اور جو پرواہ نہ کرے، اپنا جائزہ ہی نہ لے، فائدہ ہوا کیسے ہو گیا، نقصان ہوا کیوں ہوا، اسباب وجوہات کیا ہیں، آنکھیں بند کر لے، ہر آنے والا دن اسے نیچے لے کے آتا ہے اور بالآخر وہ اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. اسی طرح اپنا محاسبہ کیجیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج محاسبہ کرو گے کل کا محاسبہ آسان ہو جائے. اور امام غزالی رحمہ اللہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اپنا اس طرح محاسبہ کرو جس طرح ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے، جس طرح ایک ساجھے دار دوسرے ساجھے دار کا محاسبہ کرتا ہے. وہ اس کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتا ہے. تم نے یہ پیسے لیے، کیوں لیے، یہ چیز کہاں سے آئی، کس کو دی، کیوں دی، ایک ایک چیز کا اس سے جواب لیتا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو، ہمارا کاروبار نقصان کی طرف نہ جائے. فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی حصے دار، پارٹنر اپنے حصے دار اور پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے، ایسے اپنا محاسبہ کرو. اور اس طرح اگر اپنا محاسبہ کرو گے، اپنے آپ کو جانچو کے جائزہ لو گے. بھائی آج میں نے کیا کیا، 5 نمازیں پڑھی، جی پڑھی، جماعت سے پڑھی، ٹھیک ہے جماعت سے پڑھی. آج میں نے قرآن کھولا، آج میں نے اذکار کیے، آج میں نے فلاں نیکی کا کام کیا،
آج میں نے صدقہ کیا؟ آج میں نے رشتہ داروں سے ملاقات کی؟ جواب ہاں میں ہے تو بہت اچھی بات. نہیں، کیوں؟ آخر میری نمازوں میں سستی کی وجہ کیا ہے؟ آج میری 2 نمازیں جماعت سے رہی تو کیوں رہی؟ وجہ کیا ہے؟ جھنجھوڑیے اپنے آپ کو. آج میں قرآن نہیں کھول سکا، کیوں نہیں کھول سکا؟ کیا رکاوٹ بنی؟ کیا آفت آئی؟ آج فلاں نیکی کا کام، فلاں صدقہ و خیرات جو میرا معمول تھا میں نہیں دے پایا، کیوں نہیں دے پایا؟ جب اس طرح اپنے آپ کو جانچیں گے، اپنے آپ کو کھنگالیں گے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے، تو پھر آپ ٹریک پہ رہیں گے. لیکن جب آپ محاسبہ کرنا چھوڑ دیں گے، ٹریک سے اتر جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی محنت ریاضت محفوظ رہے اور اس کو اللہ دوام دے دے، یہ تسلسل کے ساتھ رہے، پھر کچھ وقت نکال کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ نکال لیجیے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنا سر نیچے کر کے اپنے سارے دن کی کارگزاری ذہن میں دہرا کر کے اپنا محاسبہ کیجیے. 10 منٹ اگر آپ نے اپنے آپ کو دے دیے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں. اگر آپ لوگوں کے لیے تو گھنٹوں دیتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس گھنٹوں ہیں، اور اپنی بہتری فلاح کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے، پھر آپ کو خسران مبین سے کوئی نہیں بچا سکتا. تیسری بات، آپ اپنی نیکیوں کو کنٹینیو تسلسل کیسے دے سکتے ہیں؟ ماحول اچھا بنائیے. رمضان میں ہماری نمازیں کیسے بہتر رہی، ہم روزے کیسے پورے مہینے کے رکھ گئے، اور ابھی ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے مشکل محسوس ہو رہے ہیں. ہم رمضان میں تلاوتیں کیسے کرتے رہے، آسان ہو گیا سارا کام. دیگر نیکیاں، عبادتیں، نوافل ہمارے لیے آسان ہوئے. کیوں ہوئے؟ ایک بڑی وجہ یہ تھی ماحول بنا ہوا تھا. آپ کے محلے دار، ہمسائے، دوست احباب، جاننے والے، ماشاءاللہ روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، مسجد میں آنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے. ماحول نے آپ کو سپورٹ کیا. ماحول کا انسان پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ آپ کا نیکیوں کا سلسلہ یہ کنٹینیو رہے، تسلسل کے ساتھ رہے، اسی ماحول کو برقرار رکھیے. ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو نمازی ہیں، بااخلاق، با کردار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، عبادات میں رغبت کرنے والے ہیں. جو بے نماز ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اذکار کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور برائیوں کے دل دادا ہیں، ان سے ہاتھ کھینچ لیجیے. اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پیارے پیغمبر آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان کے ساتھ رہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، جو ہنسانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، گرمی محفل کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جوکے سناتے ہیں، ادھر ادھر کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجیے. اچھا ماحول بنائیے، گھر میں بھی، دوست احباب میں بھی. تو یہ اچھا ماحول آپ کی نیکیوں میں معاون ہوگا، آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی. اچھے ماحول کو اختیار کیجیے. 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. چوتھی بات، ہماری زندگی عارضی ہے. پتہ نہیں اللہ نے ہمیں یہ حیات مستعار کتنی عطا کی، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. بڑی تھوڑی ہے. اوسطاً ہمیں عمریں 60 سے 70 کے درمیان ملی ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے اوپر جائیں گے. ہماری عمر بڑی تھوڑی ہے، اس کی قدر کیجیے. موت کو یاد کیجیے، وہ ہر وقت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کے گلے میں 90 موتیں ڈال دی گئی ہیں، ہر وقت اس کے سر پہ بیٹھی ہیں. ایک سے بچتا ہے دوسری، دوسری سے بچتا ہے تیسری، اور نہ ہو تو بڑھاپا آ جاتا ہے جو اس کی قوتیں، طاقتیں، اس کی استعداد، اس کی جوانی، اس کی پھرتیاں ختم کر دیتا ہے. آپ ایک سے بچیں گے دوسری ٹینشن، دوسری سے تیسری،
90 موتیں ہیں اب میرے اور آپ کے سر پہ منڈلا رہی ہیں، اور اگر ہم ان سے بچ بھی جائیں تو بڑھاپے سے کوئی بچ پایا؟ یہ میرے بوڑھے بزرگ نورانی چہروں والے پوچھ لیجئے، کسی دور کے اندر کتنی پھرتی تھی ان کے اندر، ان کے جسم میں بجلی بھری ہوئی تھی، ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دی۔ محترم حکیم صاحب تشریف فرمائے، یہ کبھی کبھی ہمیں اپنی جوانی کے واقعہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب دیکھیے کہ مسجد میں آنا ان کے لیے مشکل ہے، وقت گزرا ایک، تو بھائی جب یہ وقت گزر جائے گا پھر میں اور آپ پچھتائیں گے، ہائے کاش میں یہ کر لیتا، آج وقت ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو، جب موت آئے گی پھر وقت نہیں ملے گا۔ ایک دو دن پہلے میں نے ایک انڈین ڈاکٹر کا یہ کلپ سنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے چند سال آئی سی یو میں ڈیوٹی کی، اور آئی سی یو میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو اب اگلے جان جا رہے ہوتے ہیں، 50% لوگ آئی سی یو سے واپس نہیں آتے، 50% لوگ آئی سی یو سے ریکور ہوتے ہیں، وہ بھی بمشکل۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا، کہتا ہے ایک مریض کو دیکھا وہ زاروں کی طرح رو رہا ہے، میں اس کے پاس گیا، بھائی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہوں، میں بڑا طاقتور تھا، قوت والا تھا، میرے پاس مال و دولت بھی بہت تھا، میں بہت سی نیکیاں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں کی، میں بروں کا ساتھی بن کے رہا، میں لوگوں کو تنگ کر کے مزے لیتا تھا، میرے سامنے نیکی کے مواقع تھے میں پرواہ نہیں کرتا تھا، میں بہت سی نیکیاں کر سکتا تھا، آج مجھے وہ یاد آ رہی، وہ پوری فلم میرے دماغ میں چل رہی ہے، ٹھیک، اور مجھے پتا میں کر بھی نہیں پاؤں گا، اب مجھے یہاں سے واپسی نہیں ملے گی، میں نے آگے جانا ہے، ہائے میں نے عمر برباد کر دی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیج سکتا ہوتا، آج وقت ہے، مہلت ہے، فرصت ہے، ابھی کر لیجئے، وگرنہ وَأَنزِلْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، وہ حسرت کا دن ہے، ابھی مہلت ہے، ٹھیک، طاقت ہے، فرصت ہے، وقت ہے، اسباب وسائل ذرائع سب کچھ ہے، ابھی کر لیجئے وگرنہ پھر حسرتیں ہیں، پھر پچھتاوے ہیں، پشیمانی ہے، وقت اور فرصت نہیں، بندہ پھر اللہ کے سامنے ترلے ڈالے گا، اخرنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی آدھے گھنٹے کی مہلت دے، اللہ فرمائے گا نو نہیں، وقت گزر گیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ کہیں گے یہ تیری خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، کر، کسی پہ عمل ہونے والا نہیں ہے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعث۔ تو محترم بھائیو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آخری پانچویں بات، یہ اسباب آپ نے 4 بروئے کار لانے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پانچویں آخری بات یہ ہے کہ ہر نیکی کی توفیق اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول، اللہ میں نیکیوں کے بعد برائیوں کی طرف چلا جاؤں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہ دین پہ ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، تو یہ دعائیں اللہ سے کیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ 4-5 دعائیں آپ کے سامنے رکھی، تو یہ اپنی دعاؤں میں شامل کی، یہ دعائیں پڑھیے تاکہ جو ہم نے سرمایہ کاری نیکیوں کی ہے وہ ہم محفوظ کر سکیں، ہم ان کے اندر دوام پیدا کر سکیں، ان کو جاری و ساری رکھ سکیں، اور کل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے وزنی ہو کر کے ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔